خط ہے جو قیصر روم نے لکھا تھا خلفائے بنی عباس میں سے خلیفہ کو، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی مقدس کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کوئی ایک سورہ ایسا ہے کہ اگر اس سورے کو پڑھا جائے تو اللہ اسے ہر قسم کے عذاب کو دور کر دیتا ہے اور رحمتوں کو نازل کرتا ہے، لیکن اس سورے میں 7 یہ حرف ہیں جو نہیں ہیں۔ اس نے اس طرح سے پڑھا کہ ثا ہے، جیم ہے، خا ہے، ذا ہے، شین ہے، فا ہے، غوئے ہیں، یہ نہیں ہے اس میں، یہ 7 حرف۔ کوئی ایسا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حرف نہیں ہیں، لیکن وہ سورہ اتنا مؤثر ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے، رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں اپنی مقدس کتابوں میں کوئی ایسا سورہ نہیں ملا جو ان 7 حرفوں سے خالی ہو۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سورہ ہے تمہاری کتاب میں؟ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ کہاں جواب دے سکتا تھا؟ تو اپنے بزرگوں کی طرح وہ آئے علی کی اولاد کے در پر، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر 10ویں مولا اور آقا امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ کیا قرآن میں کوئی ایسا سورہ موجود ہے کہ جس میں 7 حرف نہ ہو، اور ان 7 حرفوں کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام نے جواب دیا تھا، جنہیں معمولاً ہم امام علی نقی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ایران و عراق میں معمولاً امام ہادی علیہ السلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ خود سورہ الحمد ہے۔ سورہ الحمد کو جب مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں، شاید اس کی علت بہت سے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہو کہ وہ سورہ الحمد ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 حرف نہیں رکھے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، سورہ الحمد میں ثا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ سورہ الحمد میں شین نہیں ہے، ضوئیں نہیں ہے، ذا نہیں ہے، فا نہیں ہے، 7 حرف سورہ الحمد میں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تا نہیں ہے اس میں کہیں بھی۔ امام نے کہا 7 حرف اس میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثا علامت ہے ثبور کی، ثبور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ثا کا حرف نہیں رکھا اس میں۔ جیم کہتے ہیں جہیم کو، جہیم خود جہنم کا نام ہے۔ کاش بات پہنچ سکے، بات واضح۔ مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیم جہیم سے ہے تو لہذا جیم نہیں ہے۔ خا خباثت ہے اس میں، لہذا خا کا حرف نہیں ہے۔ ذا زقوم، زقوم خود جہنم کی وادیوں میں سے ایک نام ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ذا کو نہیں رکھا۔ فا آفت سے، شین شقاوت سے، ضا ظلمت سے، لہذا اللہ نے نہ جہیم کو رکھا ہے، نہ صبور کو رکھا ہے اس سورے میں، نہ شقاوت کو رکھا ہے، نہ آفت کو رکھا ہے، نہ زقوم کو رکھا ہے، نہ ظلمات کو رکھا ہے۔ ضا ظلمات نہیں رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لہٰذا یہ وہ سورہ ہے کہ جو ان 7 حرفوں سے خالی بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اثر یہ رکھا ہے کہ جب آپ کسی امام کی حدیث میں نہیں، اب میں اسے وضاحتاً کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ اپنے آپ کے لیے پڑھیے یا کسی مرحوم کے لیے پڑھیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور جہیم کو اس سے دور کر دیتا ہے، آفت کو اس سے دور کر دیتا ہے، شقاوت کو اس سے دور کر دیتا ہے، ظلمات کو اس سے دور کر دیتا ہے، ثبور کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے حرفوں کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا ناطق قرآن کے ذریعے سے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔